قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنات خیر من مشرکۃ ولو أعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک کیوں ولو أعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ نساؤكم حرث لكم فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 221، 222، 223، 224 اینڈ 225۔ 221، 222، 223، 224، 225۔ یہاں پر جو ہم نے سورہ بقرہ میں ابھی تک دیکھا ہے، جو سوالوں کا اب سلسلہ ہے، جس سوالوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ پیغام، یہ جواب بھیج رہے ہیں، جس سے ہمیں معلوم پڑے کہ ہماری زندگی میں جو آنے والی باتیں ہیں یا چیزیں، یا اس زمانے میں جو آنے والی باتیں تھیں اور چیزیں تھیں، اس کا خلاصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے ہی ہمارے رہنمائی کے لیے کی ہے، جس سے ہماری آخرت سنور سکتی ہے اور جس سے ہمیں جنت نصیب ہو سکتی ہے۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں،
تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، اور جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایک مومن لونڈی جو ہے وہ شریف مشرک عورت سے بہتر ہے۔ ایک مومن لونڈی شریف مشرک عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں پسند ہو، اور اپنی عورت کا نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ امید ہے کہ وہ سب لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ ایسے احکامات جو ہمیں بتائے جاتے ہیں اسے ہمیں بہت ہی صحیح انداز سے ہماری زندگی میں لینا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی باتیں۔ پھر آگے آیت میں آتی ہے کہ پوچھتے ہیں حیض مطلب جو ماہواری ہے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہو، اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے رکے رہے اور پاکیزی اپنائے۔ اور پھر تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں ادھیکار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، اگر اپنے مستقبل کی فکر کرے اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی، اللہ نبی کو کہتے ہیں، جو تمہاری ہدایتوں کو مان لے انہیں کامیابی اور خوش قسمتی کی خوشخبری دے دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس کا مقصد نیکی اور تقوی اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کاموں سے رک جانا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسم تم بنا ارادے کے کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ نہیں پکڑتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کے بارے میں وہ ضرور پوچھے گا۔ اللہ بہت معاف کرنے والا اور سہن کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہم نے آیتیں دیکھی، اس آیت میں ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہم نے پہلے آیتوں میں غور کیے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم کسی بھی مشرک عورت سے نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ مومن نہ بن جائے، اور کوئی بھی عورت کوئی مشرک مرد سے نکاح نہ کرے جب تک وہ مومن نہ بن جائے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ وہ جب دین نہیں جانتے ہیں، اللہ کی باتیں اور اللہ کے رسول کی باتیں نہیں جانتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں کانفلکٹ ہوگا اور وہ چیز جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی۔ جب دونوں انسانوں کی یا مرد عورت کی جو فکر ایک ہو تو اس کے اندر کانفلکٹ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو آگے آنے والی جو نسلیں ہوگی وہ نسلیں بھی اس طرح سے آگے بڑھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اوپر جو ہے وہ بہت زور ڈالا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، نبی کی بات مانتے ہیں، اور ایک نقش قدم بنایا ہوا ہے اسلام کے دائرے میں رہتے ہیں۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے رہیں تاکہ ہم غلط راستے پہ نہ جائیں۔ اور اللہ نے کہا کہ جو حیض کا وقت ہے، ماہواری کا وقت ہوتا ہے، وہ ایک گندگی کا وقت ہے، جس وقت عورت کے قریب نہ جاؤ۔ اور یہ بھی بات ظاہر ہے کہ عورت کو بھی اس وقت تکلیف رہتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے قریب نہ جائیں، اور جب وہ صاف ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں، تو ہم ان کے پاس بالکل جا سکتے ہیں، اور ہم جیسے چاہیں ویسے جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک مثال دیتے ہوئے ہمیں کہا ہے کہ وہ تمہاری کھیتی ہے، جیسے چاہو وہ کرو، اور اس میں جو ہے وہ تم مستقبل کی فکر کرو۔ مطلب کہ آپ کو اپنا پریوار بڑھانا ہے، اپنے جو ہے خاندان بڑھانا ہے، دین بڑھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلے وار یہ باتیں رکھی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ صاف باتیں ہیں کہ ہمیں جو اچھے نیک ارادوں سے ہمارے بیوی کے پاس جانا چاہیے، ہمیں جو ہے اس کے حقوق، ہمارے حقوق کے دائرے میں رہنا چاہیے، اور ایک بڑی اچھی زندگی جو سیکشل لائف ہوتی ہے اس سے ہمیں جینا چاہیے، اور اس کے ذریعے ہم جو ہے ایک دوسرے کی فکر کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ ایک اعتدال رہے اور کوئی قسم کی کسی پہ زیادتی نہ رہے، پیار محبت بڑھتے رہے۔ پیار محبت اگر بڑھے گا تو وہ جو سیکشل لائف کی جو زندگی ہے وہ اور بہتر ہوگی، اور پختہ دار ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے انسان کو جو ہے وہ چین و سکون ملتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ قسموں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کی جو قسم ہے وہ آپ بے مقصد قسم نہ کھائیے۔ بے مقصد قسم ہو، یا کسی وجہ سے آپ نے قسم کھا لی جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، مگر وہ قسم کھانے سے بھی آپ اللہ کی قسم کھانے سے احتیاط کریں، کیونکہ قسم ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو پوری کرنا ہے، اور اگر آپ نے کوئی قسم ایسی سچے دل سے کھا لی ہو اور پھر آپ اس کو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے، مگر اللہ نے اپنی صفت بتائی ہے تو ہمیں اسے موقع فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہم نے ایسی قسمیں کھائی ہوگی جس پہ اللہ ناراض ہو سکتے ہیں، اور جسے ہم نہیں پورا کر پائے تو ایسے اس میں کفارہ دیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے معافی کی طلب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔